الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل سورۃ الکہف سے متعلق کچھ باتیں ہوئی، اس کا خلاصہ، اس کا ربط بیان ہوا. اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سورت کا جو نام ہے اس نام کی کچھ نہ کچھ مناسبت اس سورت کے اندر موجود کسی واقعے سے، کسی معاملے سے یا کسی شرعی حکم سے ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پہ کوئی بھی نام رکھ دیا گیا. اگر سورۃ البقرہ ہے تو اس میں بقرہ کا قصہ ہے، موجود ہے. آل عمران ہے تو اس میں حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے. نساء ہے تو عورتوں کے احکامات، ان کے حقوق، ان کے مسائل کا تذکرہ ہے. اسی طرح جب یہاں سورۃ الکہف ہے تو کہف کے معنی آتے ہیں غار کے. پہاڑ کے اندر جو غار بنا ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں. اس سورت میں چونکہ ایک قصہ ہے بہت اہم، اور اس قصے کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک غار کے ساتھ، اس نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الکہف رکھا گیا. بات سمجھ گئے؟ پہلے آپ حضرات اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. ام حسبتا، اس کے نیچے عنوان لکھے تمہید قصہ. تمہید سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کی بنیاد پڑ رہی ہو سمجھانے کے لیے تو تمہید اس کو کہتے ہیں، تمہید قصہ. دوسرے دعوے سے متعلق آپ کے سامنے بات آئی تھی نا کہ 4 دعوے اس صورت میں ہوں گے. کتنے دعوے؟ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ حاضر و نافر کی. دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ سے حاضر و ناظر کی نفی. یہ تھا. تو یہ جو قصہ ہے نا اصحاب کہف کا، یہ اس دوسرے دعوے سے متعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصحاب کہف کا قصہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کیا اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی اتری، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، لیکن آپ خود اس وقت موجود نہیں تھے. تو حاضر و ناظر کی نفی ہو گئی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا گمان ہے آپ کا؟ حسبتا، گمان. کیا گمان ہے آپ کا کہ بے شک غار والے، والرقیم، اور تختی والے. رقیم کہتے ہیں تختی کو، لوح، عربی میں جس کو لوح کہتے ہیں نا، تختی. کہ بے شک غار والے اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے. وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، اس کے نیچے لکھے اجمال قصہ. اجمال، اوپر تمہید تھی، اب اس قصے کا اجمال. اجمال اختصار. مختصراً قصہ کیا ہے؟ اذ اوا، اوا کے معنی پناہ لینا، ٹھکانہ بنا لینا. جب پناہ لی الفتیۃ، کچھ نوجوانوں نے، الی الکہف، ایک غار کی طرف. فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ربنا آتنا، اس کے نیچے لکھے مناجات. مناجات سمجھتے؟ دعا، اللہ سے مانگنا. کہنے لگے اے ہمارے رب
آتنا ہمیں دے دیجئے من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن خاص رحمت، اس کے نیچے لکھیں عام رحمت نہیں، یہ تنوین برائے تخصیص ہے دوستو، ہمیں اپنی طرف سے دے دیجئے خاص رحمت دے دیجئے، اس لیے کہ عام رحمتیں تو سب انسانوں پر ہے نا۔ وَهَيِّئْ لَنَا، ہیئ امر ہے، اور تیار کر دیجئے ہمارے لیے من امرنا ہمارے اس معاملے میں رشدا درستگی کا سامان، تیار کر دیجئے یا بنا دیجئے لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے اس معاملے میں۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اصحاب کہف کا، یہ ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی، اس میں ہمارے لیے بنا دیجئے رشدن کس چیز کا سامان؟ درستگی کا، خیر کا سامان۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، کون لوگ تھے، کیا ہوا، کیا تفصیل ہے، کتنے لوگ تھے۔ آپ حضرات تفسیر عثمانی یا تفسیر معارف القرآن دونوں میں اس جگہ کو دیکھیں گے تو بڑی تفصیلات ہیں، اور مطالعہ اس کا ضرور کریں ایک مرتبہ، بہت ساری باتیں آپ پہ کھل جائیں گی۔ مختصراً جو ہماری مقصد کی باتیں ہوں گی، جس سے تفسیر بھی حل ہو جائے، قرآن بھی سمجھ آ جائے اور اصحاب کہف کی بات بھی سامنے آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے 400 سال پہلے کا ہے۔ کتنے سال؟ 400 سال پہلے کا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ ایشیائے کوچک یہ ایک زمین کا خطہ ہے۔ آپ اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو دنیا کی تقسیم کے لیے آپ کو مختلف الفاظ ملیں گے۔ ایشیا تو سنا ہوگا نا، ایشیا، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ۔ یہ ایشیا کا ایک حصہ کہلاتا ہے ایشیائے کوچک۔ کوچک، اس ایشیائے کوچک کا قصہ ہے کہ یہاں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ یہ لوگوں کو بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، جیسے ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ کچھ مورتیاں بنائی ہوئی تھی، کچھ بت بنائے ہوئے تھے، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو آ کے، یہ سب چیزیں چل رہی تھیں۔ اور یہاں ایک سالانہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا اس ملک میں، اس بادشاہ کے ملک میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ لوگ مل کر بت پرستی کرتے تھے، یعنی شرک ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن دیکھیں اللہ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ یہ میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سب آئے ہوئے تھے۔ اس میں سے 7 نوجوان، کتنے؟ 7۔ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے اس دن حضرت نے بھی درس میں فرمائی، آگے آیت میں مستقل یہ بات آ رہی ہے تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اس میں سے 7 نوجوان اٹھے، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کی پہلے سے کوئی آپس میں بات ہوئی تھی یا کوئی پلاننگ تھی، کوئی ترتیب تھی، یہ نہیں۔ ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، لیکن 7 کے دل دماغ میں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائی ہے، بادشاہ ہماری طرح انسان ہے، کوئی ماورائی مخلوق تو ہے نہیں، اور ہم جا کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں پتھر کو۔ ہر ایک کے دماغ میں یہ سوچ آئی۔ وہ ایک نوجوان اٹھا، جا کے ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھا، دوسرا اٹھا وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا، تیسرا گیا۔ 7 نوجوان خاموش بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ کیا اب جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے قریب کوئی آ کے بیٹھے، آپ بہت گہری سوچ میں ہو تو آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ کون بیٹھا، لیکن جب حواس اوسان بحال ہو جائے تو پھر انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد
ساتوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھا تو اب تعارف ہوا، بات ہوئی، ڈر بھی تھا اس لیے کہ ظالم بادشاہ تھا، لیکن بات کھل گئی کہ ساتوں کے آنے کا مقصد یہ کہ بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ہے۔ یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تھے با اثر لوگ، عام لوگ نہیں تھے۔ ایک مضبوط روایت یہ ہے کہ یہ اس وقت کے جو وزراء تھے، بادشاہ کے وزراء، یہ اس ساتوں کے ساتوں ان کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ ایک شاہی گھرانے کے لوگ تھے، ایسے عام لوگ نہیں تھے۔ آپس میں اب بات ہوئی کہ جی اب کیا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کائنات کا نظام ہے، یہ تو کوئی ذات چلا رہی ہے، توحید فطرت ہے، عقل کہتی۔ انہوں نے کیا کیا، خاموشی سے گئے ایک جگہ پہ مصلی بنایا، مسجد نہیں، مصلی، اور وہاں بیٹھ کر اپنی سوچ اور ترتیب کے مطابق اللہ پاک کو یاد کرنے لگے۔ بھئی جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی تعریف کے اندر یہ مشغول ہو گئے۔ اب بت پرستی نہیں کر رہے، شرک نہیں کر رہے، وہاں ساتوں جا کے جمع ہوتے، بیٹھ جاتے، اللہ پاک کو یاد کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کی تو ایک پورا ایک نظام تھا، اس کو فوراً اطلاع ملی، انٹیلیجنس نے بتایا کہ جی ایسے 7 بندے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں آج کل۔ ساتوں کو بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ ہے یہ، کہا کہ جو بت رکھے ہیں اس کو سجدہ کرو، کہا سجدہ نہیں کرتے۔ بات کھل گئی، کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہم تو ان چیزوں سے بیزار ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے سمجھ میں آیا کہ عام لوگ نہیں تھے۔ بادشاہ نے کہا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اپنے اس فیصلے سے باز آ جاؤ اور واپس لوٹ آؤ۔ اگر یہ عام لوگ ہوتے ان کو مہلت ملتی؟ جب پیچھے سے کمر مضبوط ہوتی ہے تو بڑا آدمی بھی فیصلہ کرنے میں احتیاط کرتا ہے، کوئی نئی مصیبت گلے نہ لے لوں۔ کہا 3 دن آپ لوگ سوچ لیں، وقت دے رہا ہوں، 3 دن بعد پھر بلاؤں گا۔ اور یہ 3 دن گویا ان کو موقع مل گیا، جیسے ہی نکلے انہوں نے کہا اب جو ہے وہ طے کریں، یہاں رہنا تو مصیبت ہے یا واپس شرک میں جائیں۔ کہا چلو شہر سے نکل پڑو، شہری آبادی سے نکلو۔ یہ لوگ یہاں سے جب نکل پڑے، اب یہاں 2 روایتیں، ایک روایت تو یہ کہ انہی 7 میں سے ایک نوجوان ایسا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا پالتو کتا تھا، ہوتا ہے نا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی چل۔ ایک روایت یہ کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ ساتوں چل پڑے، راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ چل پڑا، انہوں نے اس کو مارا، بھگایا، وہ نہیں بھاگتا تھا، پھر آیا پھر آیا، جب 3 دفعہ ہوا انہوں نے کہا یہ من جانب اللہ ہے، چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ جیسے بھی چلتے 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 یہ لوگ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ کے اوپر جا کے ایک غار تھا، اس غار کے اندر یہ نوجوان کیا ہو گئے، داخل ہو گئے۔ ایسا تھا جو بالکل جھاڑیوں میں چھپا ہوا، وہاں اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، اور وہاں اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال، 309 سال تک یہ لوگ سو گئے، اور پھر 309 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو جگایا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان حضرات کا جو قصہ ہے وہ یہاں پر مذکور ہے، یہ میں نے اختصاراً آپ حضرات سے عرض کر دی، ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسری بات یہ کہ یہاں پہ لفظ آیا الرقیم، کیا ترجمہ کیا؟ تختی، غار والے اور تختی والے۔ اب یہ تختی والا کیا قصہ ہے؟ اس میں 3 قول ہے دوست، رقیم میں کتنے قول ہیں؟ 3 قول۔ ایک قول یہ کہ یہ تختی تھی جس پر ان کے نام کندہ تھے، لکھے ہوئے تھے، سمجھ گئے؟ تو ایک تختی سی تھی جس پر ان 7 افراد کے اور ان کے کتے کے، ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ تختی پائی پھر بعد میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس پہاڑ میں یہ غار تھا نا، پہاڑ میں، اس پہاڑ کا نام رقیم تھا۔ تیسرا قول یہ ہے
کہ جس شہر میں رہتے تھے یہ لوگ، اس شہر کا نام کیا تھا؟ رقیم تھا، رقیم۔ ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے تھے کہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس شہر کا نام پٹرا ہے، پٹرا، انگلش میں PATRA، پٹرا، اور عربی میں اس کو بطرہ کہتے ہیں، بطرہ، با طا را اور گول ہا، بطرہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات بھی ہو گئی دوستو۔ اچھا، اب اصحاب کہف کے نام کیا تھے وہ میں آپ حضرات کو یہاں استاد صاحب نے بھی لکھوائے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ نام ضرور محفوظ کریں۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے جو بعض حضرات ہوتے ہیں نا، یہ جو روحانی علاج کرنے والے عاملین، جو صحیح عاملین ہیں، جو غلط ہوتا ہے وہ تو عامل نہیں ہے، وہ تو بدعمل ہے نا، یہ خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے عاملین نے کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ہم نے خود بھی پڑھی ہے، آپ کو بھی مل جائے گی، کہ اصحاب کہف کے یہ جو نام ہے یہ مختلف اس کے لیے بطور برکت کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ہوتا ہے جیسے اسماء حسنہ ہے، اس کو بطور برکت کے وہ کرنا۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام اگر ایک کاغذ پہ لکھ کر کے انسان اپنے پاس محفوظ کرے تو اس کی بڑی برکات ہے۔ البتہ اس کے لکھنے کا، اس تعویذ کے بنانے کا ایک خاص انداز ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، وہ ان حضرات کے علم میں ہوگا، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، اب ان کے نام کیا ہے؟ وہ ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ ثانی تھے، انہوں نے فوائد صفدریہ جو حضرت کی املائی تقریر ہے، املائی تقریر ہے جو حضرت کی کاپی ہے، یہ چھپی ہوئی، اب تو کتابی شکل میں آ گئی، لیکن یہ فوٹو کاپی جو ہے علم کا خزانہ ہے دوستو۔ اب وہ نام میں عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو لکھتے رہیں، نہیں آ رہا تو سنتے رہیں۔ پہلے والے کا نام تھا یملیحہ، یملیحہ، یملیحہ لکھا۔ دوسرے کا نام تھا مکسلمینہ، مکس، میم کاف سین لام، جسے مکسل ہوتا ہے نا، مکسلمینہ۔ مکسلمینہ لکھ لیا۔ تیسرے کا نام تھا مشلینہ، مشلینہ۔ چوتھے کا نام تھا ببرنوس، ببرنوس۔ ایک روایت میں سین ہے، ایک میں شین ہے، آپ حضرات ایسے وہ ڈال کے ببرنوس یا ببرنوش۔ پانچویں کا نام تھا مرنوش، میم را نون واو شین۔ چھٹے کا نام تھا شازنوش۔ کیسے نام ہے دوست؟ ہم لوگ یہاں گھبراتے ہیں کہ سمندر خان اور بادل خان ہیں، ذرا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شازنوش۔ اور ساتویں کا نام تھا کفش تیتوش، کاف فا شین، کفش تیتوش، قا یا قا واو شین، کفش تیتوش۔ یاد رہیں گے نام؟ خیال کریں، ہو سکتا ہے آخری دن جائزے میں آئے کہ اصحاب کہف کے نام 10 سیکنڈ میں بتائیں تو پانی۔ کتا جو تھا اس کا نام تھا قطمیر، اس کو قطمیر لکھا۔ اور
اس علاقے کا نام تیتوش یا پھر ایفسوس، یہ بات ہو گئی دوست، یہ ذرا مشکل سی باتیں تھیں یہ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ اب غار میں چلے گئے، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اس معاملے کو درست کر دے۔ اب اللہ اپنے بندے کی دعا پر اس کی نصرت فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ کی مہربان ذات۔ ان بندوں کی حفاظت کس میں تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، یہ اس غار کے اندر سو گئے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، لکھے اجابت دعا، اجابت دعا جو مانگی اب وہ قبول ہو رہی ہے دوستو۔ فَضَرَبْنَا، ہم نے تھپکی دی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ، اس غار میں، سنینا، کئی سال تک، عددا، جو شمار کیے ہوئے تھے۔ اللہ فرما رہے ہم نے تھپکی دی، لیکن تعبیر ہے، جب بچے کو سلاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سو نہیں رہا ہوتا ہے نیند میں، تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو ایسے ہلکا ہلکا اس کے سر پہ ہاتھ مارتی ہے، اور اس مارنے کے اندر کبھی سر یا دماغ پہ نہیں مارا جاتا، ایک کان کے اوپر ہوتا ہے، وہ گہری نیند کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی تربیت کرتا ہے کہ بعض دفعہ نیند کے لیے تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے تھپکی دی، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کے کانوں پر غار میں کئی ایسے سال جو کیا تھے، شمار کیے ہوئے، اس لیے فرمایا کہ اس کا عدد انسان کو پتہ ہے، 309 سال تک ہوا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، بعثناہم کے نیچے کیا لکھیں گے، نیند سے، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، کس سے، نیند سے اٹھا دیا۔ لنعلم، لکھے حکمت بعث، کیوں اٹھایا؟ اگر اللہ چاہتے غار میں سوتے سوتے ان کو موت دے دیتے، تب بھی یہ محفوظ ہو جاتے ظالم بادشاہ سے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، حکمت بعث، کیوں اٹھایا؟ لنعلم، نعلم کا ترجمہ ہوگا لنظہر، لے، اس لیے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ پاک جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مخلوق پر ظاہر ہو جائے، وہ بھی سمجھ جائے۔ لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ای الحزبین، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے، احصی لما لبثوا امدا، جو اپنی گزری ہوئی مدت سے زیادہ واقف ہے۔ احصا کا ترجمہ لکھیں زیادہ واقف، زیادہ واقف، امدن کا ترجمہ لکھیں مدت، لما لبثوا، جتنا عرصہ غار میں گزارا، سمجھ گئے؟ کیونکہ اب نیند سے جب اٹھ گئے نا، انسان ہے، جب اسے لگتا ہے کہ زیادہ سویا ہوں تو کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ٹائم ہو گیا یار، کتنا ہم سوئے، یہ آپس میں ایک بات چیت نارمل ہے، یہ تو زیادہ ہی سوئے تھے۔ اب اٹھنے کے بعد اللہ پاک نے اشارہ کر دیا کہ اب ان کے دو گروہ بنیں گے، کن کے؟ اصحاب کہف، حزبین تثنیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون اپنی اس مدت نیند سے زیادہ واقف ہے، کیا کہتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ نحن نقص علیک، لکھے تفصیل قصہ، اب اس قصے کی تفصیل آ گئی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، نبأہم، ان کا واقعہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ اب ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، بے شک یہ کچھ نوجوان تھے، یہ کچھ
نوجوان تھے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ انقلاب کے لیے نوجوان چاہیے. بچوں کا کام نہیں ہے, بڑھاپے میں کام نہیں ہے. بات سمجھیے. اس لیے کہ بچے میں سمجھ نہیں ہے اور بڑھاپے میں ہمت نہیں ہے. وہ ہمارے پنجاب کے مشہور خطیب ہیں نا, مولانا رفیق جامی صاحب, سنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت بیان رکھنا ہے لیکن تھوڑا سا ذرا صورتحال ذرا سخت سی ہے, تو ہم ہر اس کے لیے تیار رہیں گے کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر نکلنا ہوگا. تو حضرت کے ایک پیر کا آپریشن ہوا. تو حضرت نے کہا میں تو دیوار نہیں پلانگ سکتا, بھاگنے میں تو دیوار بھی پلانگنی ہے نا, تو آپ لوگ پلانگ لیں گے تو پھر میں کیا کروں گا. تو بڑھاپے میں ارادہ بہت ہو, ہمت نہیں ہو سکتی, اور بچپن میں سب کچھ ہو لیکن سمجھ نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا کون سی عمر ہے. انہم فتیتن, بے شک یہ کچھ نوجوان تھے, آمنوا بربہم, اس کے نیچے لکھے درجات ہدایت, درجات ہدایت. آمنو کے نیچے لکھے نمبر 1. ہدایت کا سب سے پہلا درجہ وہ کیا ہے؟ ایمان. یہ نوجوان ایمان لے آئے بربہم, اپنے رب کے اوپر. اب سوال آیا کہ ان کا ایمان کس دین کے اعتبار سے تھا؟ ایمان تو لائے لیکن ترتیب کیا تھی؟ تو حاشیے پر لکھیں کہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان دین عیسوی کے موافق تھا. دین عیسوی کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے موافق تھا. سمجھ میں آ گئے؟ ایمان لائے کس طریقے کے موافق؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا جی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اس کے نیچے لکھے نمبر 2. درجات ہدایت چل رہے ہیں نا. آمنو درجہ نمبر 1 تھا, زدناہم درجہ نمبر 2, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا, اصحاب کہف کے. بات سمجھ گئے؟ معلوم ہوا کہ ایمان میں, ہدایت میں ترقی کا عمل ہوتا ہے, انسان اوپر کی طرف جا سکتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, لکھے نمبر 3, درجہ ہدایت نمبر 3. وَرَبَطْنَا, اور ہم نے گرہیں لگا دی. کیا لگا دی؟ گرہ جانتے ہیں نا, گرہ کہتے ہیں جیسے رسی سے باندھ دینا, گانٹھ لگا دینا. ہم نے گرہ لگا دی ان کے دلوں کے اوپر, ان کے دلوں پر گرہ لگا دی, مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دل کو. یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے. حاشیے پر لکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے, ربط علی القلب یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے. ربط, را با طا, ربط علی القلب, دل پر گرہ لگانا, دل کو مضبوط کرنا, یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کا دل ایک دم مضبوط ہو جائے. اور ختم علی القلب یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے. ختم سورہ بقرہ میں نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو ربط علی القلب ہدایت کا آخری درجہ, ختم علی القلب یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے. اللہ پاک جب کسی بندے کے دل پہ مہر لگا دے تو سمجھے کہ اب گمراہی اینڈ پر آ گئی, بالکل اس کا آخری درجہ آ گیا. تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کب؟ اسقاموا, جب یہ کھڑے ہوئے. جب یہ کون کھڑے ہوئے؟ اصحاب کہف. اب کہاں کھڑے ہوئے؟ اب آپ نے نیچے عبارت لکھنی ہے دوستو, محذوف قامو کے نیچے, تو تب جا کے جملہ درست بنے گا. جب یہ کھڑے ہوئے, نیچے لکھیں بین یدی ملکہم,
بین یدی ملکہم وقد امرہم بالسجود الی الاصنام. ہاں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بین یدی ملکہم، جب وہ کھڑے ہوئے کس کے سامنے؟ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اور کب کھڑے ہوئے؟ وقت امرہم بالسجود الی الاصنام، جب بادشاہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا بتوں کو، کہ بھئی ان بتوں کو سجدہ کرو. تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ نے دل مضبوط کر دیے. فقالو، اصحاب کہف کہنے لگے، قالو کے نیچے چھوٹا سا لکھے اظہار حق، اظہار حق. اب حق بات کہنے کے لیے ڈٹ گئے. کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکار سکتے اس کے علاوہ الہن کسی معبود کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی ساتھی کو؟ ہرگز ہم نہیں پکار سکتے من دونہ اللہ کے علاوہ الہن کسی معبود کو. لقد قلنا اذن، اگر ایسا ہوا، اذن اگر ایسا ہوا نا تو یقیناً ہم کرنے والے ہوں گے شططا، زائد بات. زائد یعنی بے مقصد بیکار بات. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارنا ہے، کسی اور کو بھی بلانا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی میں توحید پرست ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں، یہ باتیں بیکار ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ شططا کا کیا ترجمہ لکھا؟ زائد بات، بیکار بات. اگر ایسا ہوا یعنی کیسا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار دیا، تو پھر ہم ایک زائد بات کہنے والے ہوں گے، بیکار بات. ہؤلاء قومنا، لکھے شکوہ قوم، شکوہ قوم. بعض دفعہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی نے تنگ کیا ہوتا ہے نا، ستایا ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اس شر سے مجھے بچا لیجیے، اس کا شکوہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اصحاب کہف نے تذکرہ کیا اپنی قوم کا کہ اللہ یہ ہماری قوم غلط راستے پہ چل پڑی ہے. ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ آلہۃ معبود. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لے کر آتے علیہم، علیہم کا نیچے لکھیں علی معبودیتہم، علی، اگر واقعی یہ بت، یہ مورتیاں اگر یہ معبود ہے تو ان کی معبودیت پر کیوں لے کر نہیں آتے بسلطان بین، کوئی واضح دلیل، کوئی واضح دلیل لے آئے، ہمیں بتا دے کہ واقعی یہ بت بھی وہ کر سکتا ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ قبر بھی وہ کر سکتی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، یہ گدھا گھوڑا بھی وہ کر سکتا ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، یہ سورج اور یہ آگ بھی وہ کر سکتی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئے. کیوں لے کر نہیں آتے علی معبودیتہم، ان چیزوں کے معبود ہونے پر بسلطان بین، کوئی دلیل واضح. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ دے. کیا باندھ دے؟ جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر دے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، لکھے تجویز اصحاب کہف، تجویز اصحاب کہف. اب انسان جب کسی اہم بات کے لیے بڑھتا ہے نا تو دو کام کرنے چاہیے. ایک تو اپنے میں ایک ذمہ دار طے کر دے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امیر.
کیا کہتے ہیں؟ امیر طے کر دیں. دوسرا یہ کہ جتنا کام کرنا ہے، سفر ہے، فیصلے، وہ مشورے سے ہو. امیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آمر. امیر اور عامر میں فرق ہے نا. میں نے کہا ہے تو بس اب ایسا ہوگا. ہمارے تبلیغ والے حضرات کیا کرتے ہیں، جب مشورہ کرتے ہیں تو دائرہ بنا لیتے ہیں نا، ہے نا. ہاں بھائی کیا کریں، یہ کون کریں، یہ اعمال کون کریں، یہ کون کریں. تو اکثریت یہ بھی کہتی ہے بھائی جو امیر صاحب طے کر لیں، امیر صاحب جو طے کر لیں. لیکن امیر صاحب آخر میں ایسا نام لے لیتے ہیں کہ دن کے آرام وغیرہ سب چلا جاتا ہے اس میں. تو اب دیکھیں آپس میں 7 افراد جا رہے ہیں، اور چونکہ فیصلہ بہت بڑا کیا ہے، اب مشورے سے چلیں گے. ایک تجویز طے کی آپس میں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہنے لگے جب تم جدا ہو جاؤ، ہم ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ باقی شہر والوں سے. جو ظالم بادشاہ ہے اور باقی آبادی ہے، کہ جب تم جدا ہو جاؤ. اعتزال کے معنی الگ ہونا. جب تم جدا ہو جاؤ ان لوگوں سے، وما یعبدون، اور ان چیزوں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی بت وغیرہ. جب ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ان کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو پھر کیا کرنا؟ فَأْوُوا، جا بیٹھو. جا بیٹھو یعنی چلے جاؤ، پھر جا کے جم کے بیٹھ جاؤ. الی الکہف، کس میں؟ ایک غار میں بیٹھ جاؤ. ایک غار کے اندر بیٹھ جاؤ. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تم پر برسا دے گا اپنی رحمتیں. نشر ینشر کے معنی آتے ہیں پھیلا دینا، ایک چیز پھیل جائے. تو اللہ تم پر اپنی رحمتوں کو عام کر دے گا، برسا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور تیار کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے اس معاملے میں، مرفقا، کامیابی کا سامان. اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی، اور جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس میں کامیابی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے. بس تم اب شہری آبادی سے کٹ جاؤ. بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں دوستو، جب فتنوں کا ماحول بن جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو، اس امت کو بھی یہی ترغیب دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری وقت میں میری امت کا سب سے کامیاب شخص وہ ہوگا کہ جو آبادی کو چھوڑ کر چند بھیڑ بکریوں کو لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، ہے نا. شہری آبادی سے نکلے گا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے اپنی بکریوں کو لے جائے گا، اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول رہے گا، اپنا ایمان محفوظ کر لے گا. معلوم ہوا کہ فتنوں کے عام ہونے کے وقت ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. اس لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے. چھوڑنے کا دل نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن وہاں لوگوں کا ایمان خطرے میں، جان خطرے میں، عزت مال خطرے میں، آپ نے فرمایا چلو بھائی اب نکل آؤ. بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ایک مسلمان فتنوں کے بیچ میں اگر رہے اور یہ سوچے کہ جی ہمیں مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں، مسئلہ ہی نہیں، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں اس کے بچے بھی وہی کر رہے ہوں. یہ نہیں کرے گا لیکن اس کے بچے بھی کیا کریں گے؟ وہی کریں گے. تو آج لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ رہائش کے لیے ہم ماحول کو دیکھیں، وہ رہائش کے لیے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں. لوگوں کا رخ کہاں ہے؟ اب لوگ جہاں چل پڑیں گے تو ٹرک کی بتی کی طرح ہم بھی سامان اٹھا لیں گے، جی وہیں جانا ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں نا. اب وہاں مرزائی قادیانی رہتے ہیں، روافظ رہتے ہیں، اہل بدعت رہتے ہیں، فرق ضالہ و باطلہ کا ماحول بن، اس کی پرواہ نہیں ہے. اپنی مسجد بس 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. 20 منٹ کی ڈرائیو پر آپ جمعے کے لیے بھی نہیں جائیں گے.
ایک دو جمعے پڑھ لیں گے، تیسرے دن کسی قاری صاحب کو کہیں گے یہ میرے آفس کا ایک کونا ہے یہاں پہ جو ہے جمعہ ہو جاتا ہے، میں نے وہ ایک مفتی صاحب سے پوچھا ہے، ہو جاتا ہے یہاں پہ، ہے نہیں ہے دوست یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے ماحول کی حفاظت کریں۔ آپ کے بڑے فیصلہ کریں کہ جی اب بڑا گھر لینا ہے، ہم دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، بولیں علاقہ کون سا ہے، قریب کی مسجد کون سی ہے، یہ سب چیزیں تسلی کریں۔ قریبی مسجد کا انسان کے گھر اور گھرانے دونوں پہ اثر پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں میں احتیاط۔ تو غار میں چلے گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ اس کے نیچے عنوان لکھیں دوستو، حفاظت خداوندی کے 5 ذرائع۔ حفاظت خداوندی کے 5 ذرائع۔ اب دیکھیں ظالم بادشاہ، اس کی فوج، پوری قوم مشرک، اور یہ کتنے؟ 7۔ کوئی ظاہری ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے لیے نکلیں۔ اب اللہ نے اپنے ان بندوں کی حفاظت کے لیے 5 ذرائع، 5 طریقے، 5 اسباب متعین کیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے قدم اٹھائے اور اللہ اس کو بے آسرا چھوڑ دے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب 7 بندے ہیں اور ایک کتا ہے، لیکن اللہ ان کی حفاظت کی ترتیب کیسے بنا رہے ہیں؟ 5 ترتیبیں آپ غور کریں گے، ابھی دیکھیے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اچھا ترا پر حاشیہ لگائیں، لیکن یہ حکایت حال ماضیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکایت حال ماضیہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، ہمارے طلباء بھی بعض دفعہ کہتے ہیں یار قرآن اور حدیث پہلے ہونی چاہیے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں یہ لوگ 7 سال اپنے طلباء کو نحو پہ، صرف پہ، بلاغت پہ، لغت عربی پہ، فلاں فلاں پہ لگاتے ہیں، آخر میں 1 سال حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اب آپ بتائیں، حکایت حال ماضیہ یہ کسی حدیث میں آئے؟ یہ اصطلاح ہے؟ آپ کے پاس یہ فنون ہے تو آپ قرآن بھی سمجھیں گے، آپ حدیث بھی سمجھ جائیں گے، اور اس کے بغیر چلیں گے تو پھر حدیث پڑھیں گے عن علا، کیا پڑھیں گے؟ عن علا، سمجھے؟ اصل میں کیا تھا؟ عن علی، عن علی رضی اللہ عنہ تھا نا، تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو کہا عن علا، پھر یہ والا ہوگا۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک سیاسی آدمی تھے، وہ ایک قرآن خوانی میں آئے تو لوگ پارے پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی بامر مجبوری اٹھایا۔ وہ جو خادم تھا وہ تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا باقی تو مشکل ہے تو الف لام میم والا دے دیا، یہ تھوڑا سا آسان ہے۔ اب الف لام میم کا جو پہلا لفظ ہے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ ہے، اور پھر الف لام میم، وہ میم دیکھیے آپ نے کون سی والی ہوتی ہے؟ لام کے ساتھ جو میم ایسے لمبی والی جس کی وہ بنی، نیچے لکیر والی نہیں نا، وہ تو وہ میم تھی۔ تو اس بیچارے کو تو پہلا اتفاق تھا تو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کو لگا، کنفرم لگا کہ یہ الف لام واو ہے، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو، وہ میم کو واو سمجھ رہا ہے نا، تو الف لام میم کو کیا پڑھا؟ آلو پڑھا۔ پھر یہ ہونا ہے دوستو، اس لیے فنون بھی محفوظ کریں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، دیکھیں حفاظت خداوندی کے کتنے ذرائع؟ 5۔ ترا کے نیچے لکھیں نمبر 1، نمبر 1 لکھا۔ حکایت حال ماضیہ ہے، یہ بات سمجھے دوستو کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں یہ قصہ تو گزر چکا نا، کتنے سال پہلے؟ حضور کی آمد سے 400 سال،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 400 سال بعد بیان ہو رہا ہے. گزری ہوئی بات کو حال ماضیہ کہتے ہیں، ہے نا، جو گزر چکا ہے. اور ماضی کا صیغہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کے صیغے میں فرق ہوتا ہے. ترا ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا جی مضارع کا صیغہ. تو یہ قصہ تو پہلے گزر چکا ہے، ماضی کا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو آپ کہیں گے یہ حکایت حال ماضیہ ہے. کبھی کبھی ماضی کے احوال بیان کرنے کے لیے انداز ایسا استعمال ہوتا ہے کہ جیسے وہ بات ابھی ہو رہی. بات سمجھ گئے؟ جیسے آپ کسی کو اپنی کارگزاری سنائے کہ جی ہم رائے گئے، پھر ہم نے یہ کیا، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، پھر اب میں یہاں پہنچ رہا ہوں، اب میں یہاں آ رہا ہوں، حالانکہ ہو چکا ہے وہ چیز. یہ سمجھانے کے لیے ہوگا. ترشم سا، یہ نمبر 1 ذریعہ حفاظت ہے دوستو. فرمائے اور تم دیکھو گے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہو جائے، تزاور عن کہفہم، تو بچ کر جاتی ہے اس کی دھوپ ان کے غار سے. تزاورو کے معنی آتے ہیں بچ کر جانا. کیا ہونا؟ یعنی کنارے کنارے پر ہو کے جانا ان کے غار سے. ذات الیمینی، دائیں طرف. دھوپ ان کے غار سے بچ کر جاتی ہے کون سی طرف؟ دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضہم، تو دھوپ کترا جاتی. کیا ہو جاتی؟ کترا جاتی. ذات الشمال، بائیں طرف. اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں، بائیں طرف. وہم فی فجوۃ منہ، اور یہ اصحاب کہف فی فجوۃ منہ، فجوہ کا ترجمہ لکھے کھلی جگہ، اس غار کی کھلی جگہ میں تھے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو حضرات بیمار ہوتے ہیں، معمر بوڑھے بزرگ، اللہ سب کو شفائے کامل نصیب فرمائے، جو نہیں اٹھ سکتے نا اب بستر پہ. یہ جسم جو ہے نا، اس کا نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ ہل جل چاہتا ہے. لیکن ہم نیند میں کروٹ بدلتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کروٹ نہ لے تو کہتے ہیں بیڈ سول ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے مریض کی کروٹ نہیں بدلی نا، 3 دن بعد آپ دیکھیں گے یہاں نشان بننا شروع ہو جائے گا. بہت خطرناک ہوتا ہے. تو خدمت گزار اولاد جو ہوتی ہے نا، ڈاکٹر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے بعد آپ ان کو ایسا کریں، پھر 2 گھنٹے بعد تھوڑا ایسا کریں، پھر ایسا. اس سے کیا ہوگا کہ جسم کی کھال انفیکشن قبول نہیں کرتی، وہ محفوظ رہتی. 309 سال تک بندوں نے سونا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک کروٹ پر لیٹیں گے اور سورج کی دھوپ آ کے بالکل ان کے سر پہ لگ جائے گی، تو وہ تو پڑے ہوئے نیند میں. تو ایسا نظام اللہ پاک نے بنایا کہ جب سورج طلوع ہوتا نا، ان کے غار کے پاس پہنچ کر وہ دھوپ جلدی سے گزر جاتی کہ ان کے جسموں کو متاثر نہ کرے، جسم محفوظ ہے. اور جب سورج غروب ہونے لگتا تو دیکھیں غروب کے وقت کی جو دھوپ ہے نا، وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، وہ مفید ہے جسم کے لیے. تو وہ کترانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز قریب سے آنکھیں چراتے، تھوڑا سا ان کو لگتے ہوئے جاتی. جسم کو دھوپ کی ضرورت بھی. تو صبح کی جو دھوپ ہے وہ سخت ہے، اس سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. شام کی دھوپ کی ضرورت تھی، وہ تھوڑی سی لگتی ہوئی چلی جاتی ہے. بات سمجھ گئے؟ ان 7 توحید پرستوں کے لیے اللہ نے سورج کے نظام کو اس انداز سے چلایا، حفاظت. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان بالکل جڑ کے سویا ہوا ہو تو یہ ایک الگ مرض ہے. جسم سے جسم کو جراثیم منتقل ہوتے ہیں. تو فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ غار کے اندر تو گئے، اس کا منہ تو چھوٹا تھا، اندر جا کے پھر ایک کھلی جگہ تھی، یہ وہاں جا کے سو گئے. تو الگ الگ فاصلے پر تھے، تو جسم محفوظ رہا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فهو المہتد، تو وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، ہرگز تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے ولیا، کوئی مددگار، مرشدن، جو رہنمائی کر سکے۔ اللہ پاک جس کو راستے سے ہٹا دے تو کوئی ولی مرشد اب اس کے لیے نہیں ملے گا، اب وہ گمراہ رہے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ذریعہ حفاظت نمبر 2، کتنے ذرائع آئیں گے؟ 5 اور کیجیے گا۔ ایک تو دھوپ کے نظام کو اللہ نے بہتر کر دیا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو۔ اب ذریعہ حفاظت نمبر 2 کیا ہوا؟ دیکھیں دوستو، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم گمان کرو گے ان کو بیدار، تم گمان کرو گے ان کو بیدار، وَهُمْ رُقُودٌ، جب کہ وہ سو رہے تھے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک بندہ نیند میں ہو، آنکھیں بھی بند ہو، گہری نیند میں ہو، خراٹے لے رہا ہوں، اور چور قریب سے گزرے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی مدد کرے گا نا سونے والے کی، تاکہ اس کا جیب بھاری نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے نا، تو جیب کا بوجھ وہ کون لے جائے گا؟ تو اب یہاں تو معاملات تھے، بادشاہ کی فوج بھی تلاش کر رہی تھی، لوگ ڈھونڈ رہے تھے، سب چیزیں تھیں، لیکن ایک آدمی لیٹا ہوا ہو اور آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو آدمی کہتے ہیں جا کر سو رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں بند نہیں فرمائی۔ تو اگر کوئی آ بھی جاتا تو اس کو یہی لگتا کہ جاگ رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ذریعہ حفاظت نمبر 3، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، ایک تو دھوپ کی ترتیب اللہ نے ایسی بنائی، اور فرمایا ہم پلٹتے تھے ان کی کروٹیں، ہم پلٹتے تھے، ہم پلٹتے تھے ان کی کروٹیں، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، تاکہ ان کے جسم کا گوشت گل نہیں جائے، سڑ نہیں جائے۔ مستقل 309 سال سوئے لیکن کروٹیں لیتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 4، اور ان کا کتا باسط ذراعیہ، اپنے بازو پھیلایا ہوا تھا، بالوصید، چوکھٹ پر یا دہلیز پر، جو غار کی دہلیز تھی نا، منہ بالکل اس کے اوپر یہ جو کتا تھا نا، یہ آ کے ایسے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ تو انسان اگر کہیں جا بھی رہا ہو لیکن اس کو اچانک نظر آئے کہ بھئی کوئی کتا کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے وہاں سے۔ تو اللہ پاک نے ان کے کتے کو وہاں پر ان کی حفاظت پہ مأمور کیا، اور یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اعجاز ہوا کہ اس کے چہرے پر اللہ نے شیر کی شبیہ ڈال دی تھی۔ کس کی؟ تو جیسے چرواہے وغیرہ وہ آتے تھے، اور چرواہے تو کتے سے نہیں ڈرتے نا، تو ان کا ایک معمول ہے، تو کتے سے تو ڈرنا کوئی وہ نہیں تھا ان کے لیے، لیکن شیر تو شیر ہے۔ تو وہ جب آتے تھے تو ان کو لگتا تھا کتا ہے، جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اس کا بڑا بھائی ہے، پھر سیدھا راستہ بدل لیتے وہاں سے۔ تو حفاظت کی اللہ نے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، لکھے ذریعے حفاظت نمبر 5۔ پانچویں حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ اگر تم ان پر جھانکنا چاہو، اگر تم ان پر جھانکنا چاہو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ جاؤ، پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے دل میں بھر جائے گی دہشت، رعب، تمہارے دل میں کیا بھر جائے گی؟ ایک رعب۔ یہ پانچواں ذریعہ تھا، یہ قدرتی نظام تھا کہ اگر کوئی اس میں جھانکنے کی کوشش بھی کرتا نا، اندر دیکھنے کی، تو اندر سے ایک ایسا نظام آتا کہ انسان پر ایک خوف طاری ہوتا اور انسان وہاں سے بھاگ جاتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو سفر نامہ ہے جہاں دیدہ، آپ میں سے شاید کسی نے پڑھا بھی ہو،
اس میں حضرت کا جو سفر شام اور اردن ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے وہاں کے جو میزبان تھے وہ لے گیا، اس جو غار کی جو نسبت جو مشہور ہے وہ لے گئے، تو اوپر پہاڑ کے اوپر وہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہ اس سے ڈھکی ہوئی ہے، اس طرح ہے۔ تو قریب گئے تو کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو، میں نے کہا نہیں، وہ کیونکہ قرآن کریم نے منع کیا اس سے کہ جہاں اللہ نے ان پر نیند طاری کی، اس میں جو جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ایک خوف آ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نے وہاں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ قریب میں اصحاب کہف کا غار ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ تو وہ قریب آئے اور ان کے ایک ساتھی نے پہلے جا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، اور اندر سے ایک تیز رفتار ہوا آئی جس نے اس کو دھکیل کر پیچھے پھینک دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کیوں جھانکا اندر، جب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی ان پر جھانکے گا تو اس کے دل میں ایک دہشت بھر جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، اب اس دن اگر افتتاحی درس میں آپ حضرات موجود تھے، حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات کی کہ ہم اس غار میں گئے ملک شام کے اندر، کیونکہ اس سفر میں ہم موجود تھے، حضرت کے ساتھ تھے۔ دو جگہیں ہیں دنیا میں، ایک اردن میں اور ایک شام میں۔ اب ایک قول یہ ہے کہ یا تو یہ جگہ ہے یا یہ جگہ ہے، بات سمجھ لیں، لیکن اردن شام سے جڑی ہوئی جگہ ہے، ملا ہوا ملک ہے۔ پہاڑی سلسلے جو ہوتے ہیں نا، پہاڑ، جیسے آپ کراچی میں تو اتنے پہاڑ نہیں ہیں، لیکن آپ جائیں تو کہیں گے کہ بھئی یہ جو کٹی پہاڑی ہے، یہی پہاڑی جا کے جو ہے نا، وہ جو کون سا علاقہ ہے جہاں اجتماع گاہ ہے، منگو پیر، یہ وہی پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ایک سرا اس کا یہاں پہ ہے، ایک سرا اس کا اس کونے پہ، پہاڑ پہاڑ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ دونوں الگ الگ جگہ تھی، لیکن حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک غار وہ تھا جہاں ان حضرات پر نیند آئی ہے، نیند آئی ہے، تو وہ جگہ تو اردن میں، جس کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان کی حفاظت کے سارے اسباب ہوئے۔ اور پھر جب یہ اٹھے، آگے بات آئے گی، شہر میں اترے اور پھر لوگ ان کے پیچھے پڑے، تو یہ لوگ پھر بھاگنے لگے اور جا کے پھر ایک غار میں اندر ہوئے۔ یہ پھر شام میں جہاں ان پر موت طاری ہوئی، تو اس ملک کے شام والے غار میں ہم گئے، یہ پہاڑی پر ہے اور بالکل ایک شہری آبادی کے اندر یہ پہاڑ آیا ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ دوسری بات یہ کہ اس پہاڑ میں باقاعدہ پھر گاڑیوں کا راستہ بنایا گیا ہے، کوئی ہم پیدل نہیں گئے، ہماری گاڑی اوپر تک گئی، اور اس غار تک جانے کی پھر سیڑھیاں بنائی۔ ان سیڑھیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا، جس کو ایک گاؤں آپ کہتے ہیں، جیسے پہاڑوں پہ گھر ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جیسے قصبہ کالونی ہے، بنارس ہے، اس طرح کے، تو وہ پہاڑوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں، اور ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں۔ پھر یہ سیڑھیاں جب آپ چڑھیں گے، اوپر جائیں گے، تو آپ کو واضح طور پہ غار کا منہ نظر آئے گا، اس پہ ایک دروازے کی چوکھٹ لگا دی، اس سے آپ اندر داخل ہو جائیں گے، چھوٹی سی جگہ ہے وضو خانے کی۔ پھر اس کے بعد پھر اصل غار اندر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے مسجد تو نہیں، لیکن مسجد کی طرح قالین وغیرہ اور یہ بچھا دیے ہیں تاکہ لوگ اپنے نوافل نماز وغیرہ اس میں پڑھ سکیں۔ تو اب لوگ وضو کر کے وہاں نوافل تلاوت سب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر ایسی ایک دیوار بنائی ہوئی ہے جس پر گہرے سبز رنگ کا کلر ہوا ہے، گرین کلر، ڈارک، واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ دیوار جیسے بعد میں بنائی گئی۔ اور اس دیوار کے بالکل متصل اندر وہ حضرات آرام فرمائے۔ کون؟ اصحاب کہف۔ چونکہ یہ کہ حفاظت کے لیے ضروری تھا، تو لہٰذا وہ دیوار بنا کر ان کو پیچھے محفوظ کر دیا گیا، تو وہاں تک بآسانی انسان جاتا ہے۔
اس جگہ تک کی زیارت ہو سکتی ہے اور پھر انسان واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ جگہ الحمدللہ ہم نے ملک شام کے اندر دیکھی، اس لیے کہ شام ایک بہت تاریخی ملک ہے دوستو، بہت کچھ ہے اس شام کے اندر، یہاں سے قیامت کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ مینار جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، جامع مسجد اموی، جو جامع مسجد ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ مینار بھی ہم نے دیکھا، اور اس مسجد کے اندر جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام جن کا سر مبارک، وہ اس مسجد کے بالکل ہال کے اندر ایک جگہ خاص کی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کے سر مبارک کو دفن کیا وہاں پر۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر ایک کونا ہے جہاں انہوں نے علامتی طور پہ ایک جگہ بنائی ہے کہ جس میں جب عیسائی حکومت تھی، آپ نے پڑھا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک فرقہ ان کا ایسا ہے کہ وہ اس کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ قرآن نے جواب دیا، یہ لوگ ایک زرد رنگ کے پانی بنا کے اس میں بچے کو ڈبکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رنگ اس پہ عیسائیت کا چڑھ گیا، تو وہ ایک خاص ایک پیالہ ٹائپ کی چیز ہے کہ چھوٹے بچوں کو لا کے اس میں وہ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں، اور بہرحال بڑی تاریخی باتیں سمجھ میں آ گئی بات تو چلے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اچھا، اب ترجمہ دیکھیں دوستو، كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، اسی طرح ہم نے ان کو نیند سے اٹھا دیا، کن کو؟ اصحاب کہف کو، کتنے سال بعد؟ 309 سال کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اسی طرح۔ اب سوال آتا ہے کہ کس طرح ہے نا، بھئی آپ کہیں اسی طرح ماروں گا، تو مقصد یہ کہ کسی کی مثال دی جا رہی ہے، جیسے کل اس کو مارا تھا۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کو اسی طرح اٹھا دیا، تو یہاں محذوف نکالنا پڑے گا دوستو، اس سے پہلے لکھیں کما انمناہم کذالک بعثناہم، کما انمناہم، کما انمناہم، جیسے ہم نے ان پر نیند طاری کی، اسی طرح ہم نے ہی ان کو نیند سے اٹھا دیا۔ سلانے والے بھی ہم، جگانے والے بھی ہم ہیں، جیسے ہم نے ان کو سلا دیا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکے۔ اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو خود اندازہ ہے کہ کتنا سوئے ہیں، بات سمجھ گئے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکے۔ اچھا، اب جب اٹھے نا تو کتنے لوگ تھے؟ 7۔ قال قائل منہم، غور کیجئے گا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم نے کتنا وقت گزار دیا نیند میں؟ ایک نے سوال کیا تم نے کتنا وقت گزار دیا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ نے کہا کہ ہم نے ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا، کچھ نے یہ کہا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور کچھ نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے جتنا تم نے وقت گزارا ہے۔ اب بات سمجھے؟ اچھا، اب یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل ہے حاشیے پر، وہ فرماتے ہیں کہ ان تعبیرات سے اندازہ ہوا کہ یہ کل کتنے تھے؟
7 تھے، اس لیے کہ قال قائل ایک ہو گیا، ایک بندہ ہو گیا. جب اس نے پوچھا بھئی کتنا عرصہ سوئے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 6. تو قالو بعض نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو قالو جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر. تو 1 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور پھر قالو ربکم، جو دوسرے رہ گئے تھے انہوں نے کہا وہاں بھی قالو، اس میں بھی کم از کم 3. تو 4 اور 3 7. اس کو علم کہتے ہیں دوستو. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر هذه الامہ ہے، اس امت کے مفسر کہلائے. دیکھیں دوستو، خیر اب اٹھ گئے. پہلے یہ بحث ہوئی کتنا رہے، انہوں نے کہا بھائی جتنا رہے اللہ کے علم میں، بات ختم کرو. اب کرنا کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے انسان نیند سے اٹھے اور کافی دیر سویا ہو تو بھوک لگ رہی ہے. کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے. تو کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے میں سے ایک کو بھیج دو. ایک کو کیوں؟ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یہ چاندی کا روپیہ دے کر. ورق چاندی کا روپیہ، کرنسی اس وقت چاندی کی تھی. چاندی کا یہ روپیہ دے کر بھیج دو الی المدینہ، کہاں؟ شہر کی طرف. ان کے ذہن میں تو وہ ہے نا کہ ہم صبح شہر سے آئے تھے چھپ کر غار میں، ایک رات گزری ہوگی اور بس ایک دن گزرا ہے تو بس خاموشی سے جا کر کوئی ناشتہ پانی لے آئے. تو جیب میں جو سکے تھے وہ نکال کے ایک کو دے دیے. تو کہا کہ وہ شہر چلا جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ لے کہ کس کا کھانا سب سے زیادہ پاک ہے. ازکا، ازکا کے معنی ہے پاک. دیکھیں اسلامی ملک میں رہنے والے کو ٹینشن نہیں ہے. اب اگر آپ کے مہمان اچانک آئے، آپ نے کھانا منگانا ہے تو آپ کہیں گے جاؤ یار یہاں سے سالن لے آؤ، بریانی لے آؤ. لیکن آپ کبھی کہیں گے اس سے پوچھ لو بھائی بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ پڑھا، مرغی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی؟ پوچھیں گے بریانی والے سے؟ یہ تو نہیں پوچھیں. اسلامی ملک. لیکن کافر ملک میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ تو مشرکین کا ملک تھا جب یہ لوگ آئے تھے. تو ذبیحہ جو ہوتا تھا اس کے مردار ہونے کا بڑا اندیشہ تھا. اور جب انسان ہوٹل سے بازار سے کوئی چیز لے تو پھر ان چیزوں میں تسلی کرے گا. اس لیے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے منع کیا کہ عام حالات میں بھی، جیسے ہم اسلامی ملک میں ہیں یہاں پہ، تب بھی انسان باہر کے کھانوں سے حتی الامکان کیا کرے؟ اجتناب کرے. ہوٹلوں کے کھانے زیادہ نہ کھائیں، یہ انسان کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. بہت سارے اہل اللہ وہ باہر کا کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے اپنے حالات کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں عادت ڈالی تھی کہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک تقوی اور ورع کے لیے. اس لیے کہ فرق ہوتا ہے نا، باہر کا آدمی بنا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے تھے نہیں. پھر آپ دیکھیں گوشت لٹکا ہوا ہے سب کے سامنے، 20 لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، نظریں پڑتی ہے. آج کل بیماریاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ سبزی والے کی سبزیاں کھلی ہوئی ہے، دودھ والے کا دودھ کھلا ہوا ہے، گوشت والے کا گوشت کھلا ہوا ہے، مرغی والے. اب 100 آدمی اس کو دیکھ کے جا رہے ہیں. جو نہیں خرید سکتا وہ حسرت کی نظر ڈال دے. علماء فرماتے ہیں اس پہ نظر لگ جاتی. اسی لیے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا، آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوگا، وہ سودا لاتے تھے تو کپڑے کی تھیلی ہوتی. دودھ کے لیے پہلے برتن جاتا تھا، یہ تو اب شاپر بنا دیے گئے سہولت، تو دودھ اس میں صاف نظر آ رہا ہے. اور یہ عجیب بات بعض کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نظر دودھ سے لگتی ہے، سب سے زیادہ. اس لیے سمجھدار ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کپڑے کی تھیلی دیتے تھے کہ بھئی اس میں دودھ ڈال دو، وہ اندر لے آتا، کسی کی نظر ہی نہیں. ابھی سودا پکڑا ہوا ہے آپ نے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی چیز اپ،
تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو 10 مال آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ہضم نہیں ہوگا، وہ بیماریاں پیدا کر دے گا۔ تو حضرت شیخ فرماتے تھے پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے شیخ نے ہمیں تربیت کی تھی کہ باہر کا کھانا نہیں کھانا، نہیں کھاتے تھے، بس ساتھی کو کھاتے۔ اہم بات ہے اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ کہتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اکوڑا خٹک گئے، جو مدرسہ ہے بڑا، جامعہ حقانیہ، تو وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ الکل تھے، دیوبند کے استاذ رہے تھے، حضرت حیات تھے، ہم طلباء گئے ان سے ملنے کے لیے، تو بہت خوش ہوئے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بھئی جاؤ، اور یہ طلباء آئے ہیں بہت دور سے، ان کے لیے وہ بازار میں جو فلاں آدمی ہے نا، اس سے خاص کباب بنا کر کے لے۔ تو اب جب یہ کہا تو اب پریشان ہو گئے، تو باہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ اب حضرت کو نہ ہاں بول سکتے ہیں، نہ بھی نہیں بول سکتے کہ اتنی بڑی شخصیتیں ہستی۔ اب ایک دوسرے کو کہا، ہم دیکھ رہے تھے تو وہ تو بڑے لوگ تھے، تو کہا اب خیریت ہے؟ تو میں نے کہا جی حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے زندگی نہیں گزارتے، میں نے جس دکاندار کے لیے خاص نام لیا ہے، یہ ہمارا خاص خادم ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، میں اپنے مہمانوں کا کھانا پورے بازار میں صرف اس کے دکان سے منگاتا ہوں، یہ پاک صاف آدمی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بے احتیاطی کی۔ تو آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب کہ پھر جب وہ کباب آئے، ہم نے سابقہ حساب بھی برابر کر دیا۔ سابقہ حساب سمجھ گئے نا، جتنے دل پہ ارمان تھے وہ بھی پورے کر دیے، پھر کہ اتنے پاک صاف آئے ہیں، سمجھ گئے دوستوں؟ تو کہا جاؤ بازار میں دیکھ لو کس کا کھانا سب سے پاک ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چاہیے کہ وہ تمہارے لیے لے آئے اس میں سے رزق۔ کیا لے آئے؟ اشارہ کر دیا کہ مومن بندے کا کھانا در حقیقت اس کا رزق ہوتا ہے، اور رزق کے لیے پاکیزگی شرط ہے، وہاں سے کھانا لے آئے۔ اور آگے کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے کام لے۔ کہتے ہیں نا اس جگہ کو یہ قرآن کا بیچ ہے، قرآن کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا بالکل جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو عجیب بات یہ اللہ نے اس میں وہ لفظ رکھا کہ نرمی سے کام لے۔ معلوم ہوا کہ بہت سارے کام انسان کے نرمی سے بنیں گے، سختی سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں دوستو، جہاں سختی کے بغیر کام چل سکے۔ یہ نہیں ہے کہ سختی ہو ہی نہیں، سختی ہو سختی کی جگہ پر، لیکن نرمی اپنا راستہ بناتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ کسی خاص صورتحال سے گزر رہے ہو، اپنے آپ کو چھپا رہے ہو، تو اب 2 کام ہیں، اب یا تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں نہیں، یا پھر انسان بن کے نرمی سے بات کریں۔ تو کہا کہ جائے احتیاط کریں، نرمی سے بات کریں، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہرگز تم پر کوئی ایک بندہ مطلع نہیں ہو سکے، اتنا چھپ کر جائے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں قرآن سکھاتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں انسان تدبیر اور حکمت کے ساتھ چلے گا، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے۔ آج انسان کہے کہ بھئی یہ فلاں نے یہ کیا ہے، اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اصحاب کہف سے بڑا ایمان کن کا تھا جو اتنی بڑی قربانی دے کے گئے، لیکن وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں نا دوستو۔ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جو اکابر ہیں، علماء ہیں، بڑے، یہ قیمتی لوگ ہیں دوستو۔ ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہمیں لگتا ہے بھئی سب کو میری طرح گھومنا چاہیے۔ اب کسی کے ساتھ تھوڑا سا اسباب وغیرہ دیکھ لیے کہ وہ صحیح گاڑی میں صحیح محافظ کے ساتھ جا رہا ہے، تو اب میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔
کہوں گا بھائی ان کو تو اللہ پہ بھروسہ نہیں، یعنی میں اتنا شیخ کامل ہوں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ. بات سمجھ؟ انہم ان یظہروا علیکم، کہنے لگے بے شک اگر یہ لوگ تم پر مطلع ہو گئے. کون لوگ؟ شہر والے. اگر تم پر مطلع ہو گئے تو یرجموکم، یہ تمہیں رجم کر دیں گے. رجم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پتھر مارنا. یہ تو سنسار کر دیں گے تمہیں. یا پھر او یعیدوکم فی ملتہم، تمہیں واپس لوٹا دیں گے اپنے طریقے کی طرف، یعنی بت پرستی کی طرف. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر اس صورت میں ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکو. اب ایک کھانے کا سامان منگانے کے لیے اس آدمی کو اتنی ہدایات دی کہ پہلے دکاندار کو چیک کرو، پھر خود نرمی سے بات کرو، پھر اپنی حالت کو چھپاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے، اور خاموشی سے آ جاؤ. اچھا جی. لیکن ہوا دوستو اس کے برعکس. اب آگے تو قرآن کریم کے اندر وہ قصہ نہیں ہے، لیکن ہوا اس کے برعکس. یہ بندہ جب ان کا گیا بازار میں اور اس نے جا کے ایک دکان دیکھی اور رش نہیں تھا، تو وہ سکہ نکال کے اس نے دیا جب ان کو، تو دکاندار نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ پیسے ہیں؟ یہ تو اس ملک کے پیسے نہیں. اب ظاہر سی بات 300 سال گزرے نا، تو نوٹ تبدیل ہو گئے، کرنسی چینج ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی. پہلے مشرک تھے، اب صحیح دین والے بادشاہ آ چکے تھے عیسائیت کے. تو اس نے کہا یہ نہیں. یہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس نے پیسے لے کر واپس آنے کی کوشش کی. تو اس دکاندار کو فوراً لگا کہ شاید یہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے. یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، شاید اس کے پاس کوئی خزانہ ہے چھپا ہوا. تو اس نے کہا رک جاؤ. جب اس نے یہ کہا تو اس نے تیزی شروع کی. دکاندار اس کے پیچھے، یہ آ گیا. اب جو راستے میں مل رہا ہے دکاندار اس کو کہتا ہے کہ جی یہ معاملہ ہے. خیر یہ آیا اوپر اور اپنے ساتھیوں سے کہا کام تو خراب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح یہ معاملہ پیش آ گیا. اور خیر یہ لوگ نیچے اترے اور لوگ آ رہے تھے مجمع کے ساتھ ملے. اس مجمع میں ایک بہت بوڑھا شخص تھا. اس نے ان کی حیت دیکھی، خاموش رہا، ان کی باتیں سنی. تو پھر کہا کہ دیکھو میں تو نہیں، لیکن میرے جو دادا تھے وہ ہمیں بچپن میں قصہ سناتے تھے کہ ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان چلے گئے تھے اور ایک غار میں اور وہ ساری نشانیاں ان لوگوں میں نظر آ رہی تھی. مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں. وہ لوگوں نے کہا تو ان کے ہاتھ چومنا شروع کیے کہ بھئی یہ تو بڑے نیک لوگ، اس لیے کہ اب تبدیل ہو گیا ہے نظام سارا. بڑی قدر کی. کہا چلیں آپ لوگ واپس. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. کہا اب وہ بادشاہ نہیں ہے، اب تو عادل بادشاہ ہے، توحید پرست بادشاہ ہے، سب چیزیں ہیں، اب کیوں پریشان ہو رہے؟ انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں. بیٹھے تو کچھ نے کہا کہ چلے جانا چاہیے، لیکن اکثریت نے کہا یہ چال ہے، یہ ہمیں لے جا رہے اور وہی ہوگا جو پہلے ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، لہٰذا ہماری حفاظت ختم ہو جائے گی، لہٰذا ان سے اپنی جان چھڑاؤ ورنہ خیر نہیں ہوگی. یا کہ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، ہم اپنا سامان سمیٹ کے آتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. یہ یہاں سے گئے اوپر اور جا کر اپنے لیے غار کے کونے کے اندر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور وہاں اللہ پاک نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. ان کا انتقال ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے دیکھیں. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا. اعثرنا ای اطلعنا، ہم نے مطلع کر دیا. اس کے بعد نکالے الناسا، کن کو مطلع کر دیا؟ لوگوں کو ہم نے مطلع کر دیا. علیہم، ان اصحاب کہف پر. لیعلموا، لکہ حکمت اطلاع، حکمت
سوال یہ بنتا تھا کہ اگر اللہ نے ان کی اتنی حفاظت کی تو اگر اللہ اب بھی چاہتے تو ان کی حالت چھپا دیتے، ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی کسی چیز کو کھولنے میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حکمت تھی، کیوں؟ لیعلموا، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم کھولنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جس وقت یہ لوگ اٹھے نا تو شہر میں ایک بحث چل رہی تھی لوگوں میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کو 309 سال بعد اٹھایا تو واضح ہو گیا کہ اگر اللہ ان کو 309 سال بعد اٹھا سکتے ہیں تو قبروں سے مردوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ حکمت تھی نا، اللہ نے وہ کھول دی۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب غور کریں دوستو، جب وہ لوگ الجھ پڑے بینہم آپس میں، یتنازعون الجھ پڑنا، وہ لوگ الجھ پڑے، اس یتنازعون کے نیچے لکھیں بعد وفاتہم، اس لیے کہ اوپر آ کے تو دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات کے بعد وہ لوگ الجھ پڑے آپس میں، امرہم، اس سے پہلے نکالے فی امرہم، ان لوگوں کے معاملے میں، یعنی اب لوگ جب کافی دیر ہوئی نا یہ نیچے نہیں اترے تو لوگوں نے اوپر ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا غار ہے، غار کے اندر دیکھا تو 7 بزرگ دنیا سے جا چکے تھے، فوت ہو چکے۔ اب کیا کریں؟ اب آپس میں ایک الجھاؤ شروع ہو گیا۔ اب غور کریں دوستو، فقالو، ایک طبقے نے کہا، ابنو علیہم بنیانا، ان پر کوئی قبہ بنا دو۔ کیا بنا دو؟ عمارت۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ ایک طبقے نے کہا کہ ان کا مزار بنا دو، ہوتا ہے نا؟ دیکھیں اس وقت سے سمجھ میں آتا ہے، ایک طبقہ یادگار میں مزار بناتا ہے، انہوں نے کہا بنیانا، ان کا مزار بنا دو، تاکہ بھئی مزار ہوگا، لوگ زیارت کریں گے، ہم پھول مول چڑھائیں گے، سب چیزیں کریں گے۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ قال الذین، اس کے نیچے لکھے اہل حکومت۔ اب ایک طبقے نے کہا ہم تو مزار بنائیں گے، عمارت بنائیں گے، لیکن وہ طبقہ جن کے پاس حکومت کا کنٹرول تھا اس وقت وہ صحیح لوگ تھے، تو قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو ان اصحاب کہف کے معاملے میں غالب آئے، یعنی جن کا فیصلہ غالب آیا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، تو انہوں نے کہا ہم تو ضرور یہاں پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ بھی بہت پرانا ہے کہ مسجد کو ترجیح دی جائے یا مزار کو ترجیح دی جائے، تو اہل بدعت نے کہا کہ ہم مزار بنائیں گے، اور اہل دیوبند نے کہا، انہوں نے کہا ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے، مسجد کہف کے نام سے، اور ان حضرات نے کہا نہیں ہم تو اصحاب کہف بابا کا مزار بنائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم مسجد ہی بنائیں گے، اور مسجد بنی وہاں پہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی بھی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر ہے، شاید اس وقت بڑی ہوگی، وہ وقت کے ساتھ وہ ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ الگ بات ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، یہ ایک سوال اٹھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہود کے مزاج میں شرارت بھی تھی، خباثت بھی تھی، الٹی سیدھے سوالات کرتے تھے، تو آپ سے سوال ہوا کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا سیقولون، عن قریب یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، اس سے پہلے مبتدا محذوف نکالے ہم،
ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ کل کتنے تھے؟ 3 تھے. رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ، یہ 5 تھے. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ اندازے کے تیر ہیں، اندازے کے تیر ہے. یہ ایک تعبیر ہوتی ہے نا کہ جب کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے آپ کے پاس تو کہہ رہے ہیں کیا اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، بغیر نشانے کے پتھر مارنا. رجمم بالغیب، یہ اندازے کے تیر ہے. دونوں اقوال کے بعد یہ جملہ آیا. معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کو 3 ماننا یہ بھی بغیر دلیل کے تھا، ان کو 5 کہنا یہ بھی بغیر. آگے تیسرا قول آیا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ نہیں فرمایا. بات سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ یہی قول درست ہے، اور پیچھے بات آ بھی گئی آپ کے سامنے. قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، لکھے تعلیم جواب، تعلیم جواب. جس چیز کا ہمیں پورا علم نہ ہو اور اس چیز کا سوال ہو جائے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کیا کہیں گے. فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی یعلم بعدتہم، میرا رب ہی خوب جانتا ہے بعدتہم، ان کی تعداد کے بارے میں. ما یعلمہم الا قلیل، ان کے بارے میں علم نہیں ہے مگر بہت تھوڑے لوگوں کو. ان کی صحیح تعداد کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم نہیں، تھوڑے سے لوگوں کو. جب یہ آیت آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا کہ میں ان قلیل میں شامل ہوں، یعنی مجھے بھی پتا کہ یہ کتنے تھے. تھوڑے سے لوگوں کو ان کا علم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، ان کے بارے میں بحث مت کرنا، تمہاری بحث مت کرنا، الا مران ظاہرا، مگر سرسری سی. ہر بات کا جواب تفصیلی دینا عالم کے ذمے نہیں ہے دوستو. لوگ ہیں نا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ٹائم ضائع کریں گے آپ کو. ضروری مقصد بات ہے تو سمجھائیں، اور ایک عمومی سی بات ہے تو اس کا سرسری جواب دے دیں. سمجھ گئے؟ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور مت پوچھئے ان کے بارے میں فیہم، ہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف، اصحاب کہف کے بارے میں مت پوچھئے، منہم، ان سے، ہم کی ضمیر کے نیچے لکھے یہود سے، احدن کسی ایک سے. بات سمجھ گئے؟ اصل میں یہود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم گرو گھنٹال ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہائی فائی لوگ ہمیں. تو وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ آ کے ہم سے سوال کریں اور یہ ہو، اور ہمارے پاس بڑی دنیا کی معلومات ہیں اور ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہم سب کچھ بتا بھی سکتے ہیں. تو بعض دفعہ صحابہ کو لگتا کہ شاید یہود کی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ان کو معلومات ہے. تو اللہ نے فرمایا ان سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. کن سے؟ یہود سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے، اس لیے کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے. ایکسپائری ڈیٹ جانتے ہیں نا؟ ہاں، استعمال کی چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ مکھن آپ استعمال نہیں کر سکتے، ہے نا، یہ دوائی آپ استعمال، اس کی ختم ہو چکی. تو یہود ہے، عیسائیت ہے، ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے. اب صرف اور صرف جو نظام قیامت تک چلے گا وہ کون سا ہے؟ اس آخری امت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت. بس کریں، چلیں آپ حضرات اپنا وضو بنائیں، چاشت پڑھیں، چائے پئیں، آرام کریں. 20 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس. السلام علیکم.